الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سورة الکوثر کے بعد ہماری فہرست میں اگلی سورت ہے سورہ الکافرون. آئیے سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. سورہ الکافرون کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم سے ہوتی ہے کہ آپ کہیے کہ اے کافرون. الکافرون یہاں پر صرف وہی کافر مراد نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، بلکہ جن کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا، اور تمام کافروں کے لیے یہ چیز عام ہے کہ اے کافروں. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد کئی ایک مشرک یا کافر مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی. تو آگے جو یہ بات کہی گئی کہ تم عبادت نہیں کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، تو یہ ان کافروں کے لیے تھا جن کے بارے میں اللہ کو یہ علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا. سارے کافر اس سے مراد نہیں ہیں. اسی طرح یہاں پر ایک آیت دو مرتبہ آئی ہوئی ہے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. تو یہ دو مرتبہ کیوں آئی ہوئی ہے؟ تیسری اور پانچویں مرتبہ، تیسری آیت کریمہ اور پانچویں آیت کریمہ، یہ دو مرتبہ آئی ہوئی ہے. تو کچھ مفسرین نے پہلی آیت کو حال کے معنی میں لیا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، حال کے معنی میں. یا پھر یہ یا تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. اور دوسری آیت میں کہ لوگوں نے کہا اس کو استقبال مستقبل فیوچر کے معنی میں لیا کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، نہ ہی تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. کرو گے اور یا نہیں کرتے ہو، یہ ہو گیا. لیکن کچھ مفسرین نے کہا کہ ان سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے. کوئی حال کے معنی میں ہے، کوئی مستقبل کے معنی میں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ تاکید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے، جیسے کہ بہت ساری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی اسلوب کو اختیار کیا ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا ایک راستہ اختیار کر لوں. جیسا کہ تم چاہتے ہو، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم ہی رہو گے. یہ بات اس وقت فرمائی گئی جب کفار نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں. لوگ دین کا، رواداری کا اور اتحاد کا اس طرح سے راستہ نکالتے ہیں. ہاں وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم ہماری نہیں مانو ہم تمہاری نہیں مانیں، لیکن ایک معاہدہ ہو جائے کہ کچھ دن کچھ سال تم ہماری مان لو ہم تمہاری مان لیں کچھ سال. اس طرح سے طریقہ نکالو تاکہ اختلافات ختم ہو جائے. یہ اصل اختلاف نہیں ہے، یہ اصل سے ہٹنے والی بات ہے کہ کوئی انسان توحید کا راستہ چھوڑ دے، شرک اختیار کر لے، پھر وہ چاہے کہ اتحاد قائم ہو تو اتحاد نہیں قائم ہوگا. اتحاد اصل بنیاد پر ہوتا ہے، اصل حقیقت پر ہوتا ہے. اگر کوئی حقیقت سے ہی ہٹ جائے تو اس میں اتحاد کیسے پیدا ہوگا؟ نہیں پیدا ہو سکتا. اصل راستہ توحید کا راستہ ہے
کوئی شرک کرے تو اسی لیے آگے کہہ دیا گیا لکم دینکم ولی دین، یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم اپنے دین پر راضی ہو تو کہتے ہو کہ چلو 1 سال تم ہمارے معبود کی عبادت کر لیں، ہم تمہاری معبود کی عبادت کر لیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے لکم دینکم ولی دین کا مفہوم غلط لیا، اور وہ یہ لیا کہ اسلام بھی ہر دین کو مانتا ہے، جیسے یہاں پر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین اچھا ہے، تم اس کو اختیار کرو تو کامیاب ہو، ہمارے لیے ہمارا دین اچھا ہے، اس لیے ہم نے اختیار کیا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں۔ یہ اس آیت سے اس طرح کا غلط مفہوم نکال لیا اور لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ اسلام دیکھیے اتحاد ادیان کی بات کرتا ہے، تمام دھرم ایک ہے اس کی بات کرتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کسی مفسرین نے یا کسی صحابی نے کسی سلف نے یہ معنی لیا ہی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جتنے معنی ہے وہ دیکھ لیجیے، وہ سب اس کے اگینسٹ میں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید اور شرک برابر ہو جائے۔ بہرحال یہ صورت بھی بڑی عظیم صورت ہے، اور اس صورت کی فضیلت یہ بھی ہے، رات کے وقت اگر کوئی پڑھ کر اسے سو جائے، رات کے وقت اگر اسے 1 مرتبہ کوئی پڑھ کر سو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا انسان شرک سے بری ہے، شرک سے پاک ہے۔ اگر واقعی معنی میں سے سمجھ کر پڑھ کے سو جائے رات کے وقت تو وہ شخص شرک سے کیا ہے؟ بری ہے، پاک ہے۔ اللہ اسے شرک سے پاک اور بری رکھیں گے، اور وہ اللہ کے پاس اسی حالت میں جائے گا۔ اسی وقت جب وہ شرک اور توحید کو صحیح طور پر سمجھتا ہو، محض تلاوت کافی نہیں ہوگی، لیکن بہرحال یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس صورت کو بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لینا چاہیے، اور اس کی مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے بھی ہماری نمازیں خشوع والی نمازیں قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔